صفحہ نمبر 113 آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم لازم ہے تم پر، انفسکم اپنے آپ کو بچانا، لا یضرکم ضرر نہیں پہنچا سکتے تم کو، من ضل جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت کی دعوت دیتے ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم پس بتائے گا اللہ تم کو، بما کنتم تعملون جو عمل تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم گواہ بنائے تم آپس میں، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، اثنان دو لوگوں کو، ذوی عدل کہ یہ انصاف والے ہو، منکم تم میں سے، او آخران یا کسی اور کو، من غیرکم جو تم سے علاوہ ہے یعنی مسلمان نہیں ہے، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کرتے ہو، حالت سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت پس پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت، تحبسونہما تم گیر لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان باللہ وہ قسم اٹھائیں گے اللہ کے نام کے ساتھ، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہے، لا نشتری بہ ثمنا ہم اس پر کوئی قیمت نہیں لیتے، ولو کان ذا قربہ اگرچہ یہ ہمیں قریب ہے، ولو کان ولا نکتم اور ہم نہیں چھپاتے، شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین ہم اگر گواہی چھپائیں گے تو اس وقت ہم گناہگار ہوں گے۔ آج کے سبق میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، یہ پہلا قانون ہے آج کے سبق میں۔ اور یا ایھا الذین آمنو سے یہ سارے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو 7ویں پارے میں یہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ یہ 6واں قانون ہے۔ پہلا شروع میں یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات سے تھا، دوسرا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، تیسرا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، چوتھا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، پانچواں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، آج کے سبق میں چھٹا قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے آپ کا بچانا۔ انفسکم سے مراد صرف اپنی ذات نہیں ہے، انفسکم سے مراد آپس میں سارے مل کر، جس طرح پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہے فاقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو قتل کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو دوسرے لوگ قتل کرے، ان سے وہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو یہاں پر فرمایا اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، جس طرح قرآن مقدس میں 28ویں پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں آج کے سبق میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو لازم ہے تم پر اپنے آپ کا بچانا، لا یضرکم من ضل، جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو۔ ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہیں ضرر نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتا، یا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو، یعنی کسی گمراہ، کسی کافر، اس کی جو گمراہی ہے یا گناہگار ہے، اس کے گناہ، گمراہی، کفر، وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تبلیغ نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم خود ہدایت پر ہے تو بس پھر تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو اصل معنی بنتا ہے اذا اہتدیتم کا، کہ جب تم ہدایت کا بیان کرتے ہو، جب تم بیان کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، بات کو پہنچاتے ہو، صرف خود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تبلیغ نہ کرتے، پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ طائف جاتے، نہ مدینہ آتے، نہ کہیں اور جاتے، بس مکہ میں تو ان کے لیے ساری چیزیں میسر تھیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ بیان کریں، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ لازمی حصہ ہے دین کا۔ اور کبھی کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا بھی جاتا ہے، ترک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی خاص وجوہات ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہو جن پر بالکل اثر نہ ہو، ڈیٹ بن جائے، جن کو آپ بیان کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ بیان کریں تب بھی انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنی ہوتی ہے، نہ کریں تب بھی انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنی ہوتی ہے، وہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہ ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرا یا نہ ڈرا، وہ ابو جہل ٹائپ لوگ ہو جائیں گے۔ ابو جہل وہ تھا نا کہ جس نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ مجھے بتا دیں میرے مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے اگر وہ بتا دے پھر کیا ہو، اس نے کہا پھر تو میں اور ایمان لے آؤں گا۔ لیکن جب کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اس بے ایمان نہیں لائے، اس کو چاہیے تھا کہ ایمان لاتا نا، اس نے عہد کیا تھا، لیکن بے ایمان نہیں ماننے اس پر پھر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کی آپ کو ایک مثال آج کل دیتا ہوں۔ آج کل ہم لوگ جو ہے نا یہ بحث مباحثے میں انتہائی آگے جا چکے ہیں، نہ کوئی صبر ہے نہ کوئی برداشت ہے۔ یہ 2-3 پارٹیاں ہیں، اگر کہیں بھی وہ دو مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں نا، دلائل کا انبار ان کے پاس ہوتے ہیں، بحث مباحثے کا انبار ہوتے ہیں، نہ اس نے ہار ماننا ہے نہ اس نے ہار ماننا ہے، تو اس میں پھر کیا ہے، چپ ہو جانا۔ یہاں بحث مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کیا کریں، اور نہ ان پارٹیوں کی ضرورت ہے، نہ ان سیاست کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہر آدمی نے اپنے راستے پہ چلنا ہے، وہاں بحث مباحثے کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں جن لوگوں پر اثر نہیں ہوتے تو وہاں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ان لوگوں کی گمراہی جب تم ہدایت کی بیان کرتے ہو، ہدایت پہنچاتے ہو، بس تمہارا ذمہ ہو گیا۔ اس لیے کہ پیغمبر کا ذمہ کیا تھا، تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا، آگے کوئی مانے نہ مانے ان کی مرضی۔ لیکن جب حدود ختم ہو جائے تو پھر انبیاء نے بھی بدعا کی اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، ان کے گھروں کو تباہ کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے جب حدود کراس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ذمہ کیا ہے، حق بات کا پہنچانا، کسی پر زبردستی نہیں کرنا۔ فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا،
تم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اللہ تمہیں بتائے گا کہ کسی نے کیا عمل کیا ہے, اللہ اس کو بتا دے گا. جو نہ ماننے والا تھا اس کو بھی بتا دے گا, جس نے تبلیغ کی بات پہنچائی اس کو بھی بتا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان. اس آیت میں ایک اور قانون ہے اور اس میں ایک خاص واقعہ بھی ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جب تم حالت سفر میں ہو بالخصوص اور کسی کو موت کے اثرات نشانیاں شروع ہو جائے, اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دو لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو گواہ بنائے, جو انصاف والے ان کو بنائے. اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر تب بھی اللہ نے اجازت دی کسی اور کو بھی بنا دے, جو اچھے لوگ انصاف والے ان میں سے ان کو بھی بنا دے. او آخران من غیرکم, اس لیے کہ حالت سفر میں ہے کوئی مسلمان نہ ہو تو کسی اور کو گواہ بنا دے. دراصل یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ 3 لوگ تھے, وہ سفر میں گئے تھے اور وہ دو عیسائی تھے اور ایک جو مسلمان تھا. بعد میں وہ سارے مسلمان ہو گئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ جو 2 لوگ تھے یہ گواہ اس نے بنا دیے اور ایک خط لکھ دیا, اپنی ساری تفصیلات لکھ دی اور سامان میں رکھ دیا. ان کو قریب بلایا کہ بھئی میری حالت تو نازک ہو چکی ہے, ہو سکتا ہے میں مر جاؤں, لہٰذا میری وصیت یہ ہے کہ یہ میرے جو مال اسباب ہے یہ میرے وارثوں تک پہنچا دیں. اس مال اسباب میں ایک برتن تھا جو چاندی کا تھا جس پر سونا چڑھایا ہوا تھا. ان لوگوں نے سامان کو دیکھ لیا تو یہ ان کو پسند آ گیا, اس سے چرا لیا, باقی چیزیں ان تک پہنچا دی. جب وہ رسا نے دیکھا تو اس میں خط تھا, خط میں ساری تفصیلات لکھے ہوئے تھے. وہ خط ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, وہ سارے جب تفصیلات پڑھ لی انہوں نے کہا یہ تو وہ برتن نہیں ہے, جو چاندی کا برتن ہے وہ تو نہیں ہے. بہرحال تنازع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر اس طرح صورتحال ہو جائے اور تمہارے دلوں میں ان لوگوں کے بارے میں شک ہو تو نماز کے بعد ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے حلف لیا جائے, اللہ کے نام کے ساتھ ان لوگوں سے حلف لیا جائے. اور ساری ترتیب جو نا قرآن نے بتا دیا. تو وہ ان لوگوں نے ایسا کر دیا اور ان لوگوں نے باوجود علم کے سمجھ سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے حلف اٹھا بھی لیا, جھوٹا حلف اٹھا لیا. اس کی تفصیل آ رہے, باقی انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, شہادت بینکم, کہ گواہ بناؤ آپس میں, اذا حضر احدکم الموت, جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت کے علامات, یعنی جب وہ سمجھ جائے کہ بس آدمی سمجھ لیتا ہے کہ حالات جو نا وہ خراب ہو گئے, موت کی نشانی شروع ہو جائے تو وہ بنائے, گواہ بنائے. حین الوصیت, وصیت کے وقت, اثنان, 2 لوگوں کو. لوگ کیسے ہوں گے؟ فرمائے ذوا عدل منکم, 2 ہو انصاف والے تم میں سے ہیں. منکم یعنی تم میں سے, مسلمان ہو تم میں سے. او آخرانی, یا اگر مسلمان نہیں ہیں کسی اور کو بنا دے, من غیرکم, جو تم سے علاوہ ہے, مسلمان نہیں ہے. اور یہ دونوں عیسائی تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ان انتم ضربتم, اگر تم ضربتم مطلب یہ ہے کہ ضرب کہتے ہیں مارنے کو, لیکن ضرب کا ہر جگہ اپنا اپنا معنی ہے. یہاں پر مراد ہے سفر کرنا. ان انتم ضربتم, اگر تم حالت سفر میں ہو, فی الارض, زمین میں, فاصابتکم مصیبت الموت, اور تمہیں پہنچ جائے موت کی مصیبت. فرمایا تحبسونہما, آپ ان گواہوں کو جن کو گواہ بنا گیا تو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تحبسونہما, ان کو گھیر لیں گے, من بعد الصلاۃ, نماز کے بعد, یعنی ظہر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد لوگ کو اکٹھا کریں اور ان کو سامنے کھڑا کر دیں. فرمائے فیقسمان باللہ, یہ دونوں اللہ کے نام کا قسم اٹھائیں گے, چاہے وہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے, قسم اٹھائیں گے اللہ کے نام کے ساتھ. فیقسمان باللہ, اور قسم کیسے اٹھائیں گے اللہ نے وہ ساری ترتیب بتا دی. ان ارتبتم, وہ لوگ بیان کریں گے, ان ارتبتم, اے لوگوں اگر تمہیں شک ہو, وہ اٹھ کر یہ الفاظ کہیں گے, اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے چوری کی ہے, لا نشتری بہ ثمنا, ہم نے اس کو پیسوں پر نہیں بیچا ہے, ہم نے یہ نہیں لیا ہے, ہم نے اس کو ترجیح پیسوں پر نہیں دی ہے, ہم نے یہ چیز نہیں لی ہے. ولو کان ذا قربا, اگرچہ یہ قریبی رشتہ دار ہے, یا ولو کان ذا قربا, اگرچہ یہ مال ہمیں زیادہ قریب ہے, زیادہ عزیز ہے, تب بھی ہم نے اس کو بیچا نہیں ہے, ہم نے اس کو چوری نہیں کیا ہے. فرمایا کہ تیسرے نمبر پر کہیں گے ولا نکتم شہادت اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھائیں گے, الفاظ کہیں گے کہ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. یہ سارے یعنی سختی کے الفاظ ہیں
کہ ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، ہم اللہ کو گواہ کر کے یہ کہیں گے کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے، ولا نکتم شہادۃ اللہ. یہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. اگر کسی پر اس طرح ہو جائے تو وہ ایسے الفاظ کہے گا کہ ہم نے اس طرح نہیں کیا. اگر تمہیں شک ہے، اگرچہ ہمیں یہ مال عزیز ہے، ہم نے چوری نہیں کیا ہے، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. فرمایا انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے ایسا کیا ہے، اگر ہم نے چوری کی ہے تو ہم گناہگار ہوں گے. یہ سارے اس انداز سے کہے گئے تاکہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ کی گواہی، گناہ اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے، تاکہ وہ جھوٹ نہ بولے. اللہ عمل کرنے